اس پروگرام میں مجھے سننے کے لیے میری ماں بھی ہے، میری بہنیں بھی ہے، میری زندگی کی بہت بڑی قیمتی تحفہ میرے والدین دونوں موجود ہیں، اور میرے دلوں کی دھڑکن میری بیٹی بھی ہے۔ اسی لیے میں کھڑا ہوا تاکہ میری بیٹی دیکھ لے کہ میرا ابا بھی پروگرام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں 5 منٹ آپ لوگ برداشت کریں گے، کیونکہ میرے بعد جمالی صاحب کی نعتخوانی ہوگی، اس کے بعد سید صاحب کا بیان اور پورا پروگرام ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سننے کی خواہش رکھتے ہیں؟ لاکھ کے بولیے سبحان اللہ۔ ایک نعت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، پڑھوں؟ اس نعت کو سننے کے لیے جگر چاہیے۔ میں نے چونکہ وہ ہیرا کھویا ہے، ایک بات پہ میرے جو اشارہ میں جو دے رہا ہوں میرے محلے کے لوگ سمجھ جائیں گے۔ ایک بات پہ میں اور ہمارے شمیم ابا کامن ہیں، ایک بات پہ ایک ان کی زندگی میں ایسا سابقہ پڑا ہے، اور میری زندگی میں بھی ابھی وہ سابقہ ہے کہ ہم دونوں برابر ہیں۔ میرے ابا کی چھوٹی شمیم ابا بھی ایک چھوٹی بیٹی رکھے ہوئے ہیں، اپنے پاس بھی ایک چھوٹی بیٹی ہے۔ بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری اس بیٹی کو ایک سے 21 بنا۔ وہ الفاظ میں کہاں سے لاؤں جن الفاظ کے ذریعے میں شمیم چھوٹا ابا کا خراج عقیدت پیش کر سکتا ہوں۔ میں بہت دیر سے اس بات پر غور کر رہا ہوں کہ سوچئے ابھی 40 دن بھی نہیں ہوا ہے، اور یہ لوگ اتنے خوش نظر آ رہے ہیں جیسے کوئی جشن کا ماحول ہو۔ آپ بول رہے ہیں کہ آپ اپنا ایک رائٹ پوائنٹ جسے بولیے داہنا بازو آپ نے کھویا ہے، آپ یہ بول رہے ہیں۔ جہاں تلوار کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جہاں لوگ ہتھیار سے کام کرتے تھے، شمیم ابا کا کھڑا ہو جانا ہی وہاں کافی ہو جائے۔ وہ ہستی تھے شمیم ابا، اور چھوٹا ابو کو میں نے زندگی میں کبھی بھی چچا چچا نہیں پکارا۔ وہ چھوٹا ابو تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ اے لوگوں موت کو سمجھو، موت کیا ہے؟ آپ جشن منا رہے ہیں، آپ کے یہاں مہمان آئے ہیں، آپ ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ایک خوشی کا ماحول ہے۔ کبھی اس پیڑا اور اس درد کو محسوس کرو جو پیڑا اور جو درد آج شمیم ابا کی اہلیہ کو ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے موت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں موت مر جانا۔ یاد رکھیے موت نااتفاقی کا نام ہے۔ جسم اور روح میں جب تک اتفاق رہتا ہے انسان زندہ رہتا ہے، اور جس دن انسان کے جسم اور روح میں نااتفاقی پیدا ہو جاتی ہے تو انسان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید کامران حسیب صاحب قبلہ، حضور سید کامران حسیب صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جسم اور روح کی اکٹھا ہو، جب جسم اور روح میں اتفاق رہتا ہے، جب دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں تو انسان زندہ رہتا ہے، اور جب دونوں میں تفریق ہو جاتی ہے، الگ الگ ہو جاتے ہیں تو وہ مر جاتی ہے۔ انسان مر جاتا ہے جب روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کا ڈیفینیشن کرتے ہوئے حضور حافظ ملت نے ایک مختصر سے لفظ میں کہا اتفاق زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امت مسلمہ کا یہ بکھرا ہوا حال آپ کو دیکھ کر کے اپنے اندر ایک درد لینا ہے۔ آج کیا وجہ ہے ہم اس قدر بے چینی اور بے قراری میں ہیں؟ آج کیا وجہ ہے زندہ کہلانے والی قوم آج مردہ ہو رہی ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ جس قوم کے بارے میں کہا گیا کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا اپنا گھر گیا، مومن کبھی مرتا نہیں ہے۔ آج اس قوم کی حالت یہ ہے جہاں چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس انداز میں چاہتا ہے شکار کر لیتا ہے، ظلم کا نشان بنا لیتا ہے، حادثے کا شکار ہو جاتی ہے یہ قوم۔ ابھی آج مغرب نماز کے بعد آپ کے کانوں تک ایک آواز آئی ہوگی، یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہماری امت مسلمہ آج انتشار میں ہے، ان کے اوپر ظلم ہوا۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ الحمدللہ کسی کو جانی نقصان نہ ہوا، یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری قوم کے اوپر ظلم و تشدد ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جس امت کے بارے میں کہا گیا تھا سؤر المؤمن شفاع، کہ مومن کا جھوٹا پینا
دفعہ ہے، مومن کا جھوٹا پاک ہوتا ہے۔ آج اس امت کی حالت یہ ہے، نہ باپ بیٹے میں اختلاف ہے، نہ بھائی بھائی میں اتفاق ہے، نہ بیٹے باپ بیٹے میں اتفاق ہے۔ ایک گھر میں اگر 5 بھائی رہتے ہیں، پانچوں الگ الگ مشن پہ چل رہے ہیں، اتفاق پائی نہیں جا رہی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جب تک امت مسلمہ اتفاق کے ساتھ تھی تو ہم کہتے تھے ہم کل جب تھے کرو کرو ہم کل بہتر تھے، کرتے تھے اگر ٹینشن دے رہے تھے تو کرتے تھے ہم حکومت، آج ہم کروڑوں ہیں کرتے ہیں غلامی۔ جب ہمارے اندر اتفاق تھی، حکومت ہمارے قلبوں میں ہوتی تھی، اور جب ہم نا اتفاقی میں آ گئے، ہمارے اندر تفرقہ آ گیا، ہم آپس میں ٹوٹ گئے، ہم آپس میں بکھر گئے، تو جہاں چاہتا ہے جو چاہتا ہے آج ظلم کا شکار بنا لیتا ہے۔ میں وارثیہ محلہ والوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، آپس میں اتفاق پیدا کیجئے، آپس میں محبت پیدا کیجئے، آپس میں ایک ساتھ رہنے کی کوشش کیجئے، ایک جھوٹا پیدا کیجئے۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قابل انسان وہ نہیں ہوتا ہے جو انسان بہت دولت والا ہو، بلکہ زمانے میں قابل وہ ہوتا ہے جس کے اندر معاف کرنے کی کیپیسٹی پیدا ہو جائے، جس کے اندر معاف کرنے کا چھمتا پیدا ہو۔ یہ اسٹیج، یہ وقت، یہ حالات مجھے اجازت نہیں دے رہی ہے کہ میں بہت لمبی چوڑی گفتگو کروں، بس 3 بات کا عہد لے کر کے میں اپنی جگہ لوں گا۔ سب سے پہلا عہد یہ ہے، خدا کے واسطے پیسہ لٹانا عام بات ہے، نعرہ لگانا عام بات ہے، اور ہم اور آپ جو آج کر رہے ہیں یہ بہت کامن سی بات ہے۔ سب سے مشکل کام اگر کوئی ہے تو مسجد کو آباد کرنا ہے۔ جس محلے میں افسوس کی بات ہے، ہمارے محلے میں 60 گھر کی آبادی ہے، خدا کی قسم اگر ہر گھر سے ایک مرد بھی نماز پڑھنے آتا تو آج اس جگہ پہ 60 نمازی ہوتے، لیکن افسوس کی بات ہے ایک گھر چھوڑ کے اگر ایک مرد نماز پڑھنے آتا تو کم سے کم 30 نمازی ہوتے، لیکن ہمارے محلے میں آج نمازی نہیں ہے۔ یہی پورے جگہوں کا حالت ہے، یہی پورے جگہوں کا معاملہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لاکھ دعائیں کر لیں، لاکھ منتیں کر لیں، لیکن کبھی اللہ کی رحمت ہمیں مل نہیں سکتی۔ پہلے نماز پڑھنا سیکھیے، میں بھی بتاتا ڈیفینیشن کرتا، بہت ساری باتیں ہیں، بس میں نماز کا دعوت دے رہا ہوں، نماز کی پابندی۔ دوسرا ہے آپس میں اتفاق پیدا کیجئے۔ دیکھیے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، دل کو چوڑا کرنا سیکھیے، دل کو کشادہ کرنا سیکھیے، معاف کرنے کی عادت ڈالیے، اور آپس میں اتفاق بنا کر کے رکھیے۔ جو آپ کو اتفاق میں طاقت و قوت ملے گی، کائنات کے کسی حصے میں وہ طاقت و قوت نہیں ملے گی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور آخری اینڈ لاسٹ پوائنٹ میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا، آپ سب بڑی محبت اور دعاؤں سے مجھے نوازتی ہیں، آپ سب بھی نوازتے ہیں، شکریہ آپ کا، لیکن یہی میرا پیغام ہے، خدا کے واسطے اب بھی حالات کو دیکھتے ہوئے پردے کا اہتمام کیجیے۔ پردے کا اہتمام، کیا تماشا ہے، ادھر سے لوگ گزرتے ہیں، یہ لوگوں کا گزرگاہ ہے، تماشا گاہ ہے، ہزاروں لوگ ادھر سے جاتے ہیں، ہماری ماں بہنیں کوئی راستے پہ بیٹھی ہے، کوئی فیلڈ پہ بیٹھی ہے، کوئی چوراہے پہ بیٹھی ہے، کوئی سڑک پہ بیٹھی ہے، امام آ رہا ہے، عالم آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کافر آ رہا ہے، شرابی آ رہا ہے، بدتمیزی آ رہا ہے، جس قسم کے چاہے لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں، ان کی گندی نگاہیں تمہارے اوپر پڑ رہی ہے۔ جب آپ کے اوپر کسی بے حیا کی نمایاں نگاہیں پڑے گی، جب آپ کے اوپر کسی بے پردہ کی نگاہ پڑے گی، جب آپ کے اوپر کسی بے نمازی کی نگاہ پڑے گی، تو نہ بس آپ کے اوپر اثر ہوگا، بلکہ آپ کی کوکھ سے پلنے والا بچہ جب دنیا میں آئے گا وہ بھی آپ کا مخالف ہوگا، وہ بھی بے حیا پیدا ہوگا۔ اس لیے اگر چاہتے ہو اولاد با حیا ہو جائے، چاہتے ہو اولاد وفادار ہو جائے، تو خدا کے واسطے ماں بہنوں پردے کا اہتمام کرنا سیکھیے۔ بس یہی میرا آخری پیغام ہے۔